اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام شروع کریں گے سخاوت اور ایثار، اور یہ ٹاپک ہے ہمارا اسلامیات کا، کلاس ہے یہ 7۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم معنی اور مفہوم کی، یعنی اس کا میننگ کیا ہے، سخاوت اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ سخاوت کے لیے عربی میں سخا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے دے دینا یا عطا کرنا، یعنی ایسے ہی کسی کو کوئی چیز دے دینا بغیر کوئی احسان جتائے، بغیر پیسے لیے، بغیر کچھ کہے۔ سخاوت ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے جس میں دل کھول کر لوگوں کو مانگے بغیر عطا کر دینا شامل ہے۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک ایسی انسانی صفت ہے، ایسی انسانی کوالٹی ہے، ہیومن کوالٹی ہے کہ جس میں انسان کا اللہ نے اتنا بڑا دل رکھا ہوتا ہے کہ وہ دل کھول کر کسی سے مانگے بغیر ہی، وہ دیکھتا ہے نا کسی کو کہ یار یہ تو بہت سفید پوش انسان ہے اور یہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، بس ایسے ہی دیتا جاتا ہے، اللہ کے نام پر لوگوں کو بانٹتا چلا جاتا ہے، کسی وجہ سے نہیں، کوئی اپنی اس میں شہرت یا اپنے آپ کو بڑاپن دکھانا، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ بس یہ ایک انسانی صفت، ایک انسانی کوالٹی ہے، اور یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھنا اور انہیں پورا کرنے کے لیے محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال و اسباب مہیا کرنا اور بدلے میں کسی صلاح کی تمنا نہ رکھنا سخاوت کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ کاروبار میں ہوتا ہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر اس میں اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اپنے اتنے پیسے جو اس نے محنت سے کمائے ہیں یا اس نے اتنی ساری دولت اکٹھی کی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو بانٹتا چلا جا رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میرا نام بھی کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں، اور آپ نے مجھے یہ پیسے بھی واپس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے تجارت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اگلی زندگی کو خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے، اور یہی سب سے خوبصورت انسان ہے جو اس دنیا کی بجائے اپنی اگلی دنیا کو سنوارنے کی فکر میں مگن ہوتا ہے۔ ایثار کے لغوی معنی ہے ترجیح دینا اور فوقیت دینا۔ ایثار کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دینا، یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں، آپ کی ضرورت ہیں ان چیزوں کی، لیکن آپ پھر بھی اپنی روٹی کم کر کے کسی اور کا پیٹ بھی پال رہے ہو، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ قربان کر دینا، ترجیح دینا، فوقیت دینا، پریورٹی دینا کہلاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد دوسروں کی ضرورت و مفاد کو اپنی ضرورت و مفاد پر ترجیح دینا ہے، یعنی اگر میں نے گرمیوں کے 2 سوٹ خریدنے ہیں تو میں کہوں گی یار چلو کوئی نہیں، میں 1 سوٹ خرید لیتی ہوں، 1 سوٹ میں کسی اور کو خرید کر دے دیتی ہوں۔ تو میں نے کیا کی، میں نے اپنی خواہش پر کسی اور کی ضرورت کو ترجیح دے دی، اس کو پریورٹی دے دی کہ چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، میں 1 سوٹ سے گزارا کر لوں گی۔ اپنے کسی فائدے پر دوسروں کے فائدے کو فوقیت دینا بھی، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز اپنی ضرورت مند مسلمان بھائی کو دے دینا ایثار ہے، یعنی آپ کے گھر میں اگر 10 کلو آٹا اور اس میں سے آپ آدھا آٹا اپنے ہمسائے کو یا کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں پر آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، 5 کلو سے میرے اگر 10 دن گزرتے ہیں تو 5 کلو میرا فالتو ہے، میں کسی اور کو دیتا ہوں، 5 دن بعد دیکھیں گے کہ اللہ پاک مجھے اور عطا کر دے گا اسی صدقے میں، اور اسی میں کسی کی پریشانی دور کروں گا، کسی ضرورت مند مسلمان بہن بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو چلو اس سے مجھے خوشی بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، تو اس کو ایثار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سخاوت میں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایثار میں آپ کے پاس آپ کی اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت میں سے بھی لوگوں کو دے رہے ہو، اور یہ سخاوت سے بھی بڑی چیز ہے ایثار کرنا، کیونکہ اس میں آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور جو ہیں وہ آپ کے لیے بھی پورے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس میں سے دوسرے کی مدد کر رہے ہو، تو یہ سخاوت کرنے والے انسان سے بھی اعلیٰ خوبی والی بات ہے۔ ایثار کے مترادف عموماً قربانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگ زیادہ تر ایثار نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں قربانی دے دو، چلو کوئی بات نہیں، ان کے لیے قربانی دے دی، ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دے دی، تو اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ سخاوت اور ایثار دونوں اخلاق حسنہ میں شامل، اور اخلاق حسنہ کہاں سے ملا ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عظیم نمونہ ہے اخلاق حسنہ کا، ہمیں اچھے اخلاق، اچھے سلوک، اچھی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں، تو کیونکہ وہ بھی کئی دن بھوکے رہتے تھے، اور کبھی اگر گھر میں روٹی پکتی اور باہر کوئی صدا آتی کسی فقیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر وہ روٹی اس فقیر کو دے دیتے، اور یہ نہ سوچتے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یعنی ایثار اور قربانی کا چلتا پھرتا
جو ہے نا نمونہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اہل و عیال اور دوسروں کی جائز ضروریات کے لیے بھی خرچ نہ کرنا بخل اور کنجوسی کہلاتا ہے، جس کی اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب ایک بندے کے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا، گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر بھی اس کا دل تنگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے گھر میں جو اس نے نوکر رکھے ہوئے نا ان کو اچھے کپڑے نہیں دلا رہا، ان کو اچھا کھانا نہیں کھلا رہا، جو خود کھا رہا ہے وہ اس کو نہیں دے رہا، یعنی کہ اپنے بچی ہوئی پلیٹ کا کھانا بھی اس کو دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے، تم کھلے دل سے عطا کرو، اللہ سے تجارت کرو، اللہ تمہیں اس سے دگنا عطا کرے گا۔ اس کی مخلوق کا پیسہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا بہت امیر ہو گیا ہوں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ نے بہت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری اس شخص پر ڈال دی ہوتی ہے کہ ان کے حصے کی رقم اللہ ایک شخص کو عطا کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ اپنے ان پیسوں سے میری اس مخلوق کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو وہ کرتا ہے تو وہ سخی بن جاتا ہے، اللہ سے تجارت کرتا ہے اور اللہ اس کو بے بہا اور مال عطا کرتا ہے کہ دیکھو میں نے صحیح جگہ انویسٹ کیا۔ اللہ بھی تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا اپنے بندوں کے اوپر کہ میں یہاں انویسٹ کرتا ہوں، کیا یہ میرے بندوں کو دیتا ہے یا نہیں۔ اس طرح امتحان بھی ہو جاتا ہے، آپ کو آسائشیں بھی مل رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو اگر اس میں سے ایک گاڑی کی رقم جتنی رقم آپ کسی کی بیٹی کی شادی کرواتے ہیں، کسی گھر میں راشن باندھ دیتے ہیں یا کسی کو کپڑے دلا دیتے ہیں، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیتے ہیں، تو یقین مانیں لوگوں میں مت بتائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ سخاوت کیا یا اثار کیا ہے۔ اللہ سے اس کا اجر مانگے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ اس کے بدلے آپ یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ کس خود مختار ہے، وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، جائیداد، دولت، پیسہ، سونا چاندی، کس چیز کی کمی ہے اللہ کے گھر میں؟ تو وہ آپ کو اس حساب سے وہ قرض عطا کرے گا۔ اس کو قرض حسنہ بھی بلایا جاتا ہے، جو آپ اللہ کو دیتے ہو اس شکل میں جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سخاوت اثار کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جود و سخا اور اثار جیسے اعلیٰ اخلاق کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اب دیکھیں وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو اپنی ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیں کہ سخاوت کریں، اثار کریں، قربانی دیں، لوگوں کی مدد کریں، اس اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کی مدد کریں، بغیر مانگے لوگوں کو دیں۔ جس طرح اللہ سے ہم مانگتے نہیں، اللہ ہمیں سانسیں بھی دی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں چلنے پھرنے کی ہمت دی، اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے مانگی نہیں، اللہ نے پھر بھی ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ کی یہ صفت اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ اس کو بڑا دوست رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی میری طرح سخی بنے، میری طرح سخاوت کرے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ جتنا تو سخی نہیں بن سکتے لیکن ہم اس کی اس ادا کو اپنا تو سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اعلیٰ اخلاق اب آپ کے اندر ہونے سے اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی، آپ کی جو منزل ہے اگلی دنیا کی وہ آسان ہو جائے گی۔ ایسے لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یار نیو سیزن آئے، نئے کپڑے بنانے ہیں، بھائی ٹھیک ہے بنانے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ بنائیں لیکن ذرا کم بنائیں، انہی کپڑوں کو اور باقی لوگوں میں تقسیم کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو سردی آ رہی ہے، ان کو بھی تو ٹھنڈ لگتی ہے، ان کا بھی تو جسم اسی طرح نازک ہے جس طرح آپ کے بچوں کا نازک ہے، تو آپ ان کی مدد بھی کریں۔ اگر آپ کسی کے بچوں کے جسم کو ڈھکیں گے تو یقین مانیں اللہ آپ کے بچوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست خود فرمائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خود تو تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے اور وہ اپنے پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو، یعنی اس آیت سے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہم قربانی دے رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنی وہ چیز کسی اور کو دے رہے ہیں کہ چلو اس کے لیے آسانی ہو جائے اور خود تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اور تو اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی ضرورت پر کسی اور کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہو اور سخاوت کر رہے ہو، اثار کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، تو یہ مت سوچو کہ میں اس کا جو ثواب تمہیں نہیں عطا کروں گا، اس دنیا میں بھی دوں گا اور اگلی دنیا میں بھی اس چیز کا ثواب تمہیں ملے گا۔ سخاوت و اثار اللہ تعالیٰ کی دی بہت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں
بخل اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی بخیل بندہ جو ہے، کیونکہ وہ عطا کردہ نعمتوں کا نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسروں کے کام آنے دیتا ہے۔ گھر میں بھی وہ بچوں کو اتنا کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بس بچا کے رکھتا ہے اپنے پاس، روک روک کے پیسے رکھتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اچھے طریقے سے، نہ باہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اسلام ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ تصور کرتا ہے اور سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا، وہ اللہ کے مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی کا حصہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ تو نہیں بول سکتے، لیکن کیونکہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ایک دوسرے کے کام آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام اس لیے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کی مسلمانوں سے مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور غیر مسلموں کی مدد کرنے کا بھی درس ہمیں اسلام ہی سے ملتا ہے۔ سخاوت ایثار کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے، یہ ایک جذبہ اور احساس ہے جو دوسروں کے دکھ اور درد تکلیف کو محسوس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو ہی آپ یہ سخاوت اور ایثار کر سکتے ہیں، یا آپ کی جیب میں 2 روپے بھی نہیں ہیں تو ہی آپ سخاوت ایثار کرتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے دل کی بات ہے۔ زیادہ پیسے ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ادا کو پسند کرتا ہے کہ دیکھو اس شخص کو میں نے اتنا عطا کیا تھا اور اس نے بالکل بخل نہیں کیا، اور اپنے بچوں پہ بھی اچھا خرچ تھا، اور اپنے بچوں جیسا باقی کے بچوں پر جو کہ اس قابل ہیں یا جو جن کا حق بنتا ہے ان کو یہ دیتا ہے اپنی جیب میں سے، اور ان پر جتاتا بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں جتاتا۔ اور اگر جس کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کے دوستوں میں سے ہے نا۔ تو یہ ایثار اور سخاوت جو ہے نا ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور یہ ایک جذبہ اور احساس، ایک فیلنگ ہے جو دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی ضرورتیں روک کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاتا ہے۔ سخاوت اور ایثار کی اصل روح بھی یہی ہے، اور مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے چیزوں کی، اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہی قربانی ہے، یہی ایثار ہے، یہی سخاوت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سے تجارت ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایثار اور سخاوت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب ہم حدیث کے ذریعے جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا نمونہ کیسا پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ذاتی طور پہ ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، بلکہ ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اسلام باہمی اخوت، ایثار اور بھائی چارے کا مذہب بن کر سامنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تو ان کو بڑی ساری تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اس کے باوجود جب مدینے میں انہوں نے مدینہ کو ریاست بنایا، ریاست مدینہ قائم کی، تو اس میں ایثار اور قربانی کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنی اخوت، ایثار اور بھائی چارے کا اظہار کیا، جیسے انصار اور مہاجرین تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انصار کی اتنی بڑی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جب انصار لوگوں کا بھائی بنایا تو انہوں نے اپنی آدھا حصہ اپنے گھر کا، اپنی جائیداد کا، اپنے باغات کا، اپنے گھر کے برتن، ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ وہ ان کے پوزیشن میں تھی، وہ انہوں نے آدھی اپنے منہ بولے بھائی کو دے دی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انصار اور مہاجرین کا جو واقعہ ہے سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ بھی ایثار اور قربانی کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہر موقع پر، ضروری نہیں کہ صرف اسی وقت جب ریاست مدینہ کا قیام ہو، اس کے بعد بھی بہت جگہ پر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے گھر بھیجا۔ کچھ دیر بعد گھر والوں سے پوچھا کہ کتنا گوشت تقسیم ہو گیا اور کتنا بچ گیا ہے۔ گھر سے جواب ملا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور کم تر قسم کا باقی رہ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے، اور جو باقی بچ گیا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی اچھی چیز ہم اللہ کے نام پر نکالیں گے، سمجھے وہی ہمارے پاس رہ گئی، یعنی آخرت کا بدلہ جو ہمیں ملے گا اسی چیز پر ملے گا۔ سمجھ لو کہ وہ ہم نے سنبھال لی، اور جو چیز ہم نے لالچ کر کے اپنے پاس رکھ لی اور اللہ کے نام پر نہیں دی، وہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا سبب بنے گی، اور وہ آگے تک نہیں جائے گی اور ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ ایک بوجھ کی طرح ہے جو انسان اپنے اوپر لاد کر اگلی دنیا پر جائے گا۔ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں سخاوت اور ایثار جو ملتا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ مواقعات مدینہ میں ایثار
کی بے مثال جھلک نظر آتی۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مقیم انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر اور گھروں کا سامان مہاجرین بھائیوں کے ساتھ برابر میں تقسیم کر دیا۔ تو مواقعت مدینہ کیا ہے؟ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی تھی کہ مکہ سے آنے والے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کرنے والے مسلمان بھائیوں کو، انصار کو مہاجرین کے ساتھ بھائی چارے کے جوڑ میں باندھا تھا، ان کو بھائی بنایا تھا ایک دوسرے کا۔ اور انصار نے مدینہ میں اپنے تمام گھروں کا سامان، گھر اور اپنی جائیدادیں، باغات، جانور، سب چیزیں آدھی آدھی کر کے آپس میں بانٹ لی تھیں۔ یعنی انصار اور مہاجرین جیسے ہی بھائی بنے انہوں نے آپس میں وہ تقسیم کر لیا، اور یہ بہت بڑی مثال ہے۔ آج کل کوئی کسی کو اپنا ٹوٹا برتن نہیں دیتا، تو وہ اگر آپ مواقعت مدینہ کی بات کریں تو ایسی مثال پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اپنی ضرورتوں کی پرواہ کیے بغیر مہاجرین کی ضرورتوں کو فوقیت دی، یعنی کہ ضروری نہیں تھا کہ انصار کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، انہوں نے اگر کسی گھر میں 2 روٹیاں ہیں نا تو ایک روٹی انہوں نے مہاجر بھائی کو دی اور ایک روٹی اپنے رکھی۔ اگر ایک روٹی موجود ہے تو آدھی خود کھائی، آدھی ان کو دی۔ اسی طرح اگر گھر میں 2 چارپائیاں موجود ہیں، ایک خود لی، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دی، تو اس حد تک۔ اور اگر گھر میں ایک ہی روٹی پڑی ہے تو خود بھوک سہ لی اور ان کو کھلاتی۔ تو یہی ہے کہ بہت سارے ایسے انصار تھے مدینے میں موجود جنہوں نے خود کو جو ہے نا بھوکا سلایا مگر ان کو کھانا مہیا کیا، جو کہ اپنا گھر، سامان، جائیداد چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو جندل بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں وہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو بن جندل کون نہیں جانتا ہے ان کو، بن حذیفہ ہیں یہ، اور انہوں نے جنگ یرموک کا ایک واقعہ یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے نا وہ اپنے بھائی کی تلاش کر رہے ہیں، انہیں وہ زخمی حالت میں ملے، اسے پانی پلانے ہی لگے تھے کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کرانے والے کو پلاؤ۔ اب ان کو جنگ کے دوران وہ زخمی حالت میں ان کے بھائی نظر آ گئے، انہوں نے کہا چلو میں پانی پلاتا ہوں۔ زخمی بندہ ہو تو اس کو سب سے پہلے جو نا کسی کو چوٹ لگے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے کہ اس کے دل کو تسلی پہنچے، اس کو ذرا راحت ملے۔ تو اتنی دیر میں کہ ابھی وہ منہ سے پانی اندر پینے لگے تھے تو ساتھ پڑے ہوئے زخمی کی آواز آئی، تو جو بھائی خود ان کے زخمی تھے انہوں نے ابو جندل کو کہا کہ جاؤ آپ وہ پانی نا یہ 7 فلے کو پلا دو جو مجھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ میں اس کے پاس پہنچا ہی تھا کہ تیسرے زخمی کی کرانے کی آواز آئی، انہوں نے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب دوسرا زخمی جو تھا اس نے تیسرے کو دیکھا تو اس کو اپنی تکلیف بھول گئی، اس نے کہا چلو مجھے چھوڑو، اس کو پلا دو، پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہے۔ چنانچہ میں پانی لے کر تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس آئے تو باقی سب بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، یعنی تینوں کے تینوں جتنے زخمی تھے سمیت حضرت ابو جندل کے بھائی کے تینوں جو ہے نا انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور شہید ہو گئے۔ اور دیکھیں کتنا اثار اور قربانی کا جذبہ، ایک تو پہلی اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اور دوسرا قربانی کا جذبہ، انہوں نے پانی نہ پی کر اور دوسروں کے لیے اپنی پیاس کو گوا کر اور اپنی پیاس کو چھوڑ کر بھلا کر دوسرے کو پانی پلانے کے لیے بھیجا، اور کسی نے بھی پانی نہیں پیا، اور یہ بھی اس چیز کا بھی ثواب ان کو پہنچ گیا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اثار کہ انہوں نے خود کو ایسی حالت میں بھی پیچھے رکھا اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو آگے رکھا۔ حالانکہ کسی کو چوٹ لگی ہو نا اس کو بس اپنی ہوتی ہے، بھائی مجھے دے دو، مجھے چوٹ لگی، میں بیمار ہوں، باقی جائیں بھاڑ میں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان ہونے کی مثال ہے یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سخاوت و اثار اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اب جو ان کے گھر والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو صحابہ کرام کی بات تھی نا، اب جب نبی پاک کے گھرانے کی بات شروع ہوتی ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بات شروع ہوتی ہے، تو وہاں تو سخاوت کی انتہا ہی ہو گئی ہے، ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا۔ گھر میں 3 دن بعد کھانا پکتا ہے اور ایسے میں اگر کوئی سوالی آ جاتا تو خود فاقے سے ہونے کے باوجود کھانا اسے پیش کرتے تھے، یعنی 3 دن کچھ نہیں کھایا، اور اگر کہیں سے تھوڑا بہت کھانے کا سبب لگ گیا اور گھر میں روٹی پک گئی، اگر وہ بھی سوکھی روٹی، اور اتنی دیر میں کسی فقیر نے آواز باہر لگا دی تو وہ روٹی بھی اس کو دے دی جاتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 2 سوٹ خریدے اور درزی کے پاس سلوانے لے گئے۔ اب یہ اس میں جتنی ضروری باتیں نا، جیسے کتنے سوٹ خریدے تھے حضرت علی نے اور وہ کہاں لے کر گئے تھے، تو انہوں نے بتانا آپ نے 2 سوٹ خریدے تھے، اور کتنے زخمی تھے جو شہید ہوئے تھے، 3 زخمی تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا اور شہید ہوئے تھے۔ تو ایسی باتیں میں بھی CP میں اپلوڈ کروں گی آپ کے لیے، تو اس سے معروضی سوالات آپ کے آئیں گے۔ اور درزی کے پاس سلوانے لے گئے، وہاں جا کر عمدہ کپڑے کا لباس اپنے غلام کے لیے بنوایا اور کم قیمت کا اپنے لیے، حالانکہ آپ اس وقت امیر المومنین تھے، یعنی اس وقت 4تھے خلیفہ ہیں
امیر المومنین ہیں، چاہتے تو بہترین سوٹ پہن سکتے تھے، لیکن کیا ہوا، 2 سوٹ لے کے گئے، ایک ذرا کم قیمت تھا، ایک ذرا اچھا بیش قیمت تھا یا بہتر قیمت کا تھا اس سے، تو وہ اپنے غلام کے لیے بنوایا جو اچھا سوٹ تھا اور اپنے لیے نارمل سا بنا لیا۔ اس واقعے سے یہ بات بخوبی عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ لوگ سخاوت و اثار کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بھی پیکر تھے اور ہر حال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھتے تھے۔ اب اخلاص کی کیا بات ہے؟ اخلاص کی بات یہ ہے کہ اونچ نیچ کے بارے میں نہ سوچنا کہ بھئی یہ تو میرا غلام ہے، یہ میرے سے اچھے کپڑے کیوں پہنے گا۔ سخاوت اور اثار تو یہ ہے نا کہ 2 سوٹ ہیں اور سلوانے گئے ہیں تو ایک اس کو دے دیا اور ایک خود لے لی، یہ تو چلو ہوگی، سخاوت ہوگی، اثار ہو گیا، لیکن اخلاص کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاص یہی ہے کہ اس کو بہترین دکھانا ہے جو کہ غلام ہے، اور خود سادے کپڑے پہن لینے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ غلام ہے، اس کو پتہ نہیں نصیب ہوگا کبھی اتنا اچھا کپڑا پہنا یا نہیں، میں اس کو سلا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا ہمارے اندر بھی ہونا بہت ضروری ہیں۔ اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ سخاوت و اثار کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ضروری ہے کہ بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ تو اب ضروری کیا ہے اس کے اندر کہ یہ جتنے آپ کے باکسز بنے ہوں گے نا سائڈ میں، ان میں سے آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، MCQs آ سکتے ہیں، پھر ان دی بلینکس آ سکتے ہیں۔ جیسے بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں۔ اور بخل اس قدر بری عادت ہے کہ بخیل پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس قدر بری عادت ہے کہ اللہ کی کیا کی گئی ہے، تو آپ لعنت لکھیں گے وہاں پر۔ معاشرے میں بخیل کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سخاوت اور اثار کا مقصود جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، ابھی اس کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم مالی صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ الف میں کسی کو نقد رقم دے کر مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے لباس یا دیگر ضرورت پوری کرنا، کسی کو گھر بنانے یا گھر کا سامان خریدنے کے لیے رقم فراہم کرنا، کسی کا قرض ادا کرنا یا قرض ادا کرنے میں مدد کرنا یا قرض معاف کر دینا۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ ہوگی مالی صورتیں، یعنی پیسوں سے آپ کسی کی مدد کریں اور سخاوت اور اثار کو دکھا رہے ہیں۔ اب بدنی صورتیں کیا ہیں اس کی؟ کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرنا، یعنی آپ جو اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے پاس ہمت تو ہے نا، آپ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ نے دیے ہوئے نا، آپ کو طاقت تو دی ہوئی نا، اس کے ذریعے آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کے ساتھ چل کر منزل تک پہنچا دیں، اس کو رک کر کسی کو سڑک پار کروا دیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی پریشانی ہے یا وہ کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کے، تو اس میں اس کی مدد کر دیں۔ قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کسی ضرورت مند کو دے دیں، یعنی اگر آپ میں طاقت ہے اور دوسرے میں اگر آپ دیکھ رہے ہو ویک ہے، کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کو کہیں جی آپ آ جائیں، آپ پہلے میرے سے آگے کھڑے ہو جائیں، آپ کا کام پہلے ہو جائے، میری خیر ہے، میں تھوڑی دیر اور کھڑا ہو سکتا ہوں۔ کوئی مریض ہے 4 5 10 گلیاں دور رہتا ہے یا 2 4 سٹاپ دور رہتا ہے، تو اس کو پیدل چل کر جانا، اگر آپ کو گاڑی نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ٹانگیں تو موجود ہیں نا، ٹانگوں کا استعمال کریں، اللہ کے حکم کی جو ہے نا پیروی کریں اور اس کو مانیں۔ تو مریض کی عادت کے لیے چلے جائیں، اگلا محسوس کرے گا یار دیکھو پیدل تھا پھر بھی آیا میری طبیعت پوچھنے کے لیے۔ مریض کے علاج اور دیکھ بھال میں مدد کرنا، کہ اگر اس سے اٹھا نہیں جا رہا، پانی نہیں پیا جا رہا، واش روم نہیں جایا جا رہا، تو اس میں اس کی مدد کر دیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو۔ اب ہم سائڈ والا باکس پڑھ لیتے ہیں کہ سخاوت اور اثار کا مقصود چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس لیے فالتو یا بیکار چیزیں نہیں بلکہ عمدہ مال دینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ یوز نہیں کرتے تو چلو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بھائی اللہ کے لیے دے رہے ہو، بہترین چیز دو تاکہ تمہیں آنے والی زندگی تمہاری آسان ہو سکے۔ یہ نہیں کہ تمہارے بچوں نے پہنے ہوئے کپڑے تمہارے فارغ ہوئے تو اب جی تمہارے بچے نہیں پہننا پسند کر رہے، یا تمہارے گھر میں جو پکا سالن ہے وہ بچ گیا ہے تو کسی اور کے منہ میں بندہ ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ کے لیے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے تو پھر جو بہترین سالن پکایا اس میں سے عطا دو، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں نکال، اللہ کے لیے بہتر۔ اگر آپ نے اللہ کو مہمان کیا نا تو اللہ کو آپ بچا ہوا سالن نہیں دو گے۔ یہ جو سالن آپ لوگوں کو دے رہے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اللہ کو بھیج رہے ہو، ان لوگوں کو نہیں دے رہے ہو، اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہو۔ تو کیا اللہ کے لیے آپ بچے ہوئے سالن رہ گئے کھانے کے لیے؟ کیا اللہ کے گھر میں سالن کی کمی ہے، یا پیسوں کی کمی ہے، کپڑے کی کمی ہے، جوتوں کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہ اصل میں کمی ہمارے دماغ کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہمیں بڑا ثواب ہوگا، الٹا یہ بھول جائیں ثواب، الٹا آپ جو ہے نا گناہ کے وہ ہو رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، نیکی اصل روح کے ساتھ تب ہی ملے گی جب عزیز چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گی، یعنی وہ چیز جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو کہ ہائے اللہ میں نے تو 5000 کی خریدی ہے، اگر وہ اٹھا کر کسی غریب کو دو گے نا
پھر سمجھو کہ جی اللہ میرے سے راضی ہو رہا ہے۔ اگر یہ بندہ سوچتا رہے کہ جی میں نے یہ سوٹ کو 20 دفعہ پہن لیا ہے تو اب لوگوں نے سب نے مجھے یہ پہنا ہوا بھی دیکھ لیا ہے، میرا اپنا بھی دل تنگ آ گیا، بچے بھی کہہ رہے ہیں بس کریں کتنی دفعہ پہنیں گی، پھر میں وہ اٹھا کے باہر دے دوں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میں ویسا ہی نیا سوٹ لے کر جیسے میں نے پہنا ویسے ہی کسی اور کو بھی سلوا کے دوں تاکہ وہ بھی پہلی دفعہ پہنے اور پھر اللہ راضی ہوگا کہ ہاں یہ اثار و سخاوت ہے۔ نہیں تو مت کریں ایسے اثار سخاوت، ایسی اثار سخاوت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ علمی صورتیں کیا ہے اس کی؟ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا، یعنی کسی کے پاس گئے ہیں آپ کسی اچھی بات سکھا دیں اس کو، کوئی صحیح طریقے کا کوئی حدیث سنا دیں، کوئی سنت کرنا سکھا دیں، کوئی سنت کے بارے میں عمل کرنا سکھا دیں، پڑھائی میں کسی کی بغیر معاوضے مدد کرنا، یعنی بغیر پیسے لیے اگر کسی نے آپ کو کہا کہ میری ہیلپ کریں، مجھے کچھ سمجھا دیں یا مجھے کچھ بتا دیں یا کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے دیں تو وہ دے دینا، وہ بھی ایک بھلائی کا سبب ہے، وہ بھی ایک سخاوت اور ایثار ہے۔ کوئی اچھی کتاب لکھ کر لوگوں کو مفت دے دینا، مختلف مواقع پر لالچ یا شہرت کی تمنا کی بغیر تقریر یا مباحثے سے اصلاح احوال کی کوشش کرنا، یعنی آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اسٹیج پر جا کر نا اپنی بڑائی نہ پیش کریں، بہتر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کی بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جن سے ان کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر ایسی تجاویز دینا یا قانون سازی کرنا جس سے مخلوق خدا کی بھلائی ہو، چھپا کر نہ رکھیں اچھی چیزوں کو، لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ جو وہ 10 وکیلوں کے پاس جا کر ٹینشن اٹھا رہے ہیں وہ آپ عام کر دیں اس بات کو کہ نہیں بھی اتنے وکیل کو جا کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے یا عدالتوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کا اس طرح ہو سکتا ہے۔ سخاوت اور اثار کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کے پیچھے انسان کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوئی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ کو نہ تو وہ پیسہ پہنچتا ہے، نہ سالن پہنچتا ہے، نہ کپڑا پہنچتا ہے، نہ کتاب پہنچتی ہے، نہ آپ کا کوئی اصلاح پہنچتی ہے، اللہ کو آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کس انداز سے اس کی نیت کیا ہے، یا کیا شہرت پانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، یا آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا ہے اس کی پیچھے نیت، یا خالص یہ مجھے راضی کر رہا ہے تو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کی پیروی سے یہ مراد ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ لوگوں کو بانٹتے تھے، تقسیم کرتے تھے، چیزیں دیتے تھے، گھر سے کھانا کھلاتے تھے، بالکل ایسے سنت کو اپنانا ہے اس چیز کا، تو اس پر آپ کو پھر جزا ملے گی، انعام ملے گا اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ کسی قسم کی ذاتی مفادات، نمود و نمائش کی خواہش یا کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے، یعنی ایک حد تک، یعنی آپ اثار اور سخاوت کریں وہ بھی ایک حد ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ یہاں پر بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ ابھی آپ کی وہ ایج نہیں ہے کہ اس کی کیا لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، کہ ایک اثار اور سخاوت کا کیا مطلب ہے اور کس دائرے میں رہ کر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں سخاوت و اثار کے فوائد کے ہیں۔ جو بندہ سخاوت و اثار کرتا ہے سچ مچ کی تو اس میں اس کو کتنا فائدہ، اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت و ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، انسان کے اندر غرور تکبر نہیں ہوتا بلکہ صبر و شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے خود غرضی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، ملک و ملت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ اثار و قربانی کا جذبہ اگر ہر انسان میں ہو تو ہر طرف امن سکون ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، نہیں بتاتے کسی کو، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ ارد گرد نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ایسا ہو تو ان کی بغیر کسی لالچ غرض کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مدد کریں گے، اس سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پورا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ نے کے بعد۔